تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ جب سارا سامان پیغمبر کے حوالے کیا تو اس میں ان کے سارے غلام تھے، اور جناب خدیجہ کا وہ غلام بھی تھا جس سے جناب خدیجہ کو بیٹے کی مانند محبت تھی، مگر رسول کے لیے تو ساری محبت قربان، رسالت کی یہی تعریف تو کی گئی ہے، پیغمبر نے یہی تو کہا کہ کوئی اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں جب سکتا جب تک کہ مجھ سے محبت نہ کرے، ایسی محبت کہ ہر محبت کو میری محبت میں قربان کر دے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا تھا مدینے، خدیجہ نے اعلان رسالت سے پہلے اس پہ عمل کیا کہ جو غلام خدیجہ کو اتنا پسند تھا، بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی، وہ بھی پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا۔ یہ کتنا پسند تھا غلام، یہ غلام اتنا پسند تھا کہ خدیجہ اتنی غیرت دار ہونے کے بعد تاریخ ایک ہی مقام لکھتی کہ جب انہوں نے کسی سے کوئی چیز مانگی اور وہ یہی غلام کا مسئلہ تھا۔ یہ کون غلام تھے؟ یہ زید ابن حارثہ، پیغمبر اسلام کے وہ مشہور ترین غلام کہ جن سے پیغمبر نے اتنی محبت کی کہ ساری دنیا نے کہا کہ یہ رسول کے بیٹے، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ بہرحال وہ تو بات کا واقعہ، لیکن زید ابن حارثہ کا واقعہ دیکھیے۔ زید ابن حارثہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد کا نام حارثہ اور ان کی ماں کا نام سودا۔ ایک مرتبہ ان کی ماں اپنے بیٹے کو، اس وقت عمر بہت کم، 5 سال کی عمر تھی، اپنے بیٹے کو لے کے اپنے میکے گئی۔ شوہر اپنے قبیلے میں ہے، بیوی اپنے میکے آ رہی، بیوی کا تعلق دوسرے قبیلے سے تھا، اپنے میکے میں آ کے رہی۔ رات کے وقت ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور جو طریقہ ہوتا مال و اسباب کو لوٹا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا اور نکل گئے۔ تو نہ زید کو بھی ان کی ماں کے پہلو سے اٹھا کے لے گئے اور غلام بنا کے بازار میں بھیج دیا۔ زید ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ میں فروخت ہوتے ہوئے عکاظ کے میلے میں پہنچے۔ عکاظ کے میلے کے بارے میں 3-4 تقریریں پہلے بہت تفصیل سے پوری گفتگو ہوئی تھی۔ یہ وہ منڈی جہاں سارے عرب کے سردار جمع ہوتے ہیں، زید بھی وہاں فروخت ہو رہے تھے۔ جناب خدیجہ کے ایک جو بھتیجے حکیم ابن حزام، یہ وہی بھتیجے کہ دشمنان اہل بیت نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی، کہ جسے دلیلوں کے ذریعے ہمارے علماء نے غلط ثابت کیا، مگر خود ان کی شخصیت بہترین شخصیت جب خاندان رسالت شیخ ابی طالب میں محصور کیا گیا تو یہی حکیم ابن حزام تھے جو راتوں کی تاریکی میں چھپ کے سامان لے جاتے اور جناب خدیجہ کو اور پیغمبر اسلام کو کھانے پینے کا سامان دیا کرتے۔ خیر جناب خدیجہ کے بھتیجے عکاظ کے میلے میں جا رہے ہیں، زید نظر آ گئے، بہت پسند آیا ہے بچہ، شریف گھرانے کا ہے، انتہائی سمجھدار۔ جناب کے حکیم ابن حزام نے زید کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ ایک دن پھوپھی کسی کام سے بھتیجے کے گھر میں آئی، خدیجہ شادی سے پہلے کی بات ہے، آئی بھتیجے کے گھر میں، حکیم ابن حزام کے گھر میں دیکھا کہ 10-12 سال کا بچہ کام کر رہا، اس کی شرافت کو دیکھ کر، معصومیت کو دیکھ کر، کھولپن کو دیکھ بے چین ہو گئی خدیجہ اور حکیم سے کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں۔ حکیم ابن حزام نے اپنی پھوپھی کی خدمت میں اپنے غلام کو پیش کر دیا اور زید خدیجہ کے گھر میں اتنے مختلف طریقوں سے ہوتے ہوئے آ گئے۔ نکاح کے بعد اب خدیجہ کے دل میں نہ کوئی محبت ہے نہ کسی کی قدر ہے سوائے پیغمبر اسلام کی، چنانچہ زید بھی پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا دیے گئے اور پیغمبر اسلام اس انداز سے زید کی تربیت کی کہ جب وہ وقت آیا کہ زید کے باپ کو اطلاع ملی کہ تمہارا بیٹا جو آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے اغوا کیا گیا وہ تو مکے کے فلاں خاندان میں ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے فوراً مکے میں آئے، پیغمبر اسلام سے آ کے ملاقات کی، کہا کہ میری ایک امانت آپ کے پاس ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کس کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا زید جسے ڈاکوؤں نے اٹھا کے غلام بنا کے بیچا ہے، ورنہ وہ غلام نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، اور میرا بیٹا لقب جگر میں اسے واپس لینا چاہتا ہوں، جتنی بھی قیمت آپ نے دی ہے وہ مانگے تو وہ، اور اگر اس سے زیادہ مانگے باپ اپنے بیٹے کو تو ہر قیمت سے خریدے اور زید جیسے بیٹے کو میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر یہ واقعاً تمہارا بیٹا تو میں پیسہ لینے کو تیار نہیں ہوں، تمہارا بیٹا تمہاری اولاد ہے، تمہارا حق ہے، اسے لے جاؤ، میری جانب سے یہ آزاد ہے۔ لیکن ایک عجیب جملہ کہا پیغمبر نے، اب دیکھیے بظاہر بات کہیں کی ہو رہی ہے مگر اس کا سلسلہ کہیں مل جائے گا۔ ایک عجیب جملہ کہا اللہ کے رسول نے، کہا مگر ایک بات ہے، وہ تمہارا بیٹا صحیح مگر بالغ ہو گیا، زید 15 سال سے اوپر ہو چکے، بالغ ہو گیا،
میں اسے بلاتا ہوں. اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو لے جاؤ, اور اگر وہ تیار نہیں تو میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں اس کو زبردستی اپنے گھر سے باہر نکالوں. اگر وہ یہاں رہنے پہ راضی اور تیار تو میں کبھی بھی اسے اپنے گھر سے نکالوں گا نہیں. اس کی مرضی ہے, چاہے باپ کے ساتھ جائے چاہے یہاں پہ رہے. دیکھیے اب واقعہ تو ابھی مکمل ہوتا, مگر یہ اتنا اہم جملہ ہے اللہ کے رسول کا ہمارے موجودہ ماحول کو دیکھ کے. تمام مجتہدین ایک ہی جملہ لکھتے ہیں, لا ولایت علی البالغ الرشید لأحد, کہ جب کوئی لڑکا بالغ اور سمجھدار ہو جاتا تو اب اس کے معاملات میں دخل دینے کا حق کسی کو نہیں ہے, حتیٰ اس کی ماں اور باپ اور چچا کو بھی نہیں, سوائے اس کے کہ نصیحت کر سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ. مگر یہ سمجھ لینا کہ جس طرح سے خدا کو اپنے بندے پہ اختیار ہوتا وہ اختیار ہماری اولاد پہ ہے. پیغمبر اسلام کا یہ جملہ اسلام سے پہلے کا جملہ ہے, مگر جو آج تک فقہ اسلامی کا جز بن گیا اس حقیقت کو غلط ثابت کر رہا کہ نہیں, باپ ماں چچا بزرگ ان کا ایک بلند مقام اسلام نے دیا, مگر ان کی ذمہ داری کہ وہ اپنے مقام کی بلندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ کہ کہاں ہمیں بولنا ہے کہاں ہمیں نہیں بولنا. یہی وجہ کہ تمام علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک نوجوان مرد بالغ مرد اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تو والدین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو مجبور کرے کہ نہیں جہاں ہم کہیں وہاں شادی کرنا ہوگا. اگر ایک نوجوان اپنی مرضی سے اپنی معیشت کا انتظام کرنا چاہے تو والدین کو حق نہیں کہ کہنے ہم نے مثلاً کاروبار شروع کیا ہے, دکان شروع کی, تمہیں ہمارے ساتھ کام کرنا ہوگا, ہم تمہارے باپ. منع کیا ہے اس کو کہ یہ حق نہیں. اس سے کہہ سکتے ہیں پھر اس کی مرضی مانے یا نہ مانے, اور کم سے کم وہ حق تو بالکل ہی نہیں جو بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر بیٹے کی شادی بھی ہو جائے تو اسے چلنا چاہیے ہمارے اشاروں پہ. سعادت مند اولاد والدین کے ہر حکم کی اطاعت کرتی, لیکن اولاد کے بھی اپنے مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان سے کوئی ایسی بات ایسی ڈیمانڈ ایسا مطالبہ کریں کہ وہ پورا نہ کر سکے, ہم زور دیں اور پھر مجبوراً وہ بدتمیزی پہ اتر آئیں. یعنی میں نے خود دیکھا کہ واقعات جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ خود اس موقع اور محل کی نزاکت کو جانتے ہیں کہ کہاں ہمیں بولنا اور کہاں بات ہماری مرضی کے خلاف ہے. مگر بزرگی کا تقاضا یہ ہے, اپنے احترام کا تقاضا یہ کہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ خاموش رہ کر اس بات کو ٹال دیا جائے. تو جیسا کہ میں نے بعض بزرگوں سے یہ سنا کہ جی ہمیں تو اتنا حق اسلام کی جانب سے ہے کہ ہم بیٹے سے کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اسے طلاق دے دینا چاہیے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 15 سال کا لڑکا ہو گیا, اب اگر اس کا سگا باپ جو 10 سال سے اپنے بیٹے سے محروم ہے وہ آ کر کہے کہ میرے ساتھ چلو اور بیٹا کہے کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, تو پیغمبر کہہ رہے کہ میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. یہ سیرت رسول. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ربیع الاول میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پہلی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا. میں نے پہلی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ اب تک یہ طریقہ رہا ہے علماء کا کہ سیرت رسول میں اعلان نبوت کے بعد کے حالات کو تفصیل سے لکھتے ہیں, اس سے پہلے کے حالات بہت مختصر. لیکن آج غالباً یہ 19ویں تقریر ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے حالات پر 19 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی. میں نے کہا تھا کہ میں اتنی تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں پیغمبر نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پیغمبر تھے اور ان کا ایک ایک جملہ وہی حیثیت رکھتا ہے جو اعلان نبوت کے بعد والے جملے کی حیثیت ہے. تو آج پیغمبر اعلان کر رہے کہ اگر سگا بیٹا بالغ ہونے کے بعد باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دے تو پھر باپ کو حق نہیں ہے لے جانے کا. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں دیکھیے اگر یہ غلط کام ہوتا تو اللہ کے رسول گناہ کے کام میں کبھی بھی ساتھ نہ دیتے بیٹے کا. قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر بیٹے کا انکار اسلام میں کوئی غلط بات ہوتا کہ باپ نے کہہ دیا ہے تمہیں جانا پڑے گا, تم توہین کر رہے ہو باپ, تم نافرمانی کر رہے, تو اللہ کے رسول کے سب سے پہلے واجب تھا کہ بیٹے کو اپنے گھر سے نکالیں. مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی. اب تاریخ کہتی ہے کہ زید کو بلایا گیا, زید آئے, زید کے باپ نے اپنا تعارف کرایا. 5 سال کی عمر میں جو بچہ پچھڑا ہو 15 سال میں کیسے یاد کرے کہ کون, پہچان لیا ہاں یہ میرا باپ ہے. جو نشانیاں بتائی تھیں یہ میرے چچا, مان بھی لیا, شک بھی نہیں. باپ اور چچا نے کہا کہ ہم تم کو لے جانے کے لیے آئے. زید نے گھبرا کے کہا اگر میں تو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں, اب میں اسی گھر میں رہوں گا, اب یہی میری زندگی گزرے گی.
زید کے باپ نے غیرت دلانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا. پیغمبر خاموش. باپ بیٹے میں بحث ہو رہی. تفصیلات تو زید ابن حارثہ کے حالات کی جو میں نے تقریر کی اس کے کیسٹ میں سنی جا سکتی. جتنا رسول سے تعلق ہے اس واقعے کا وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اب باپ اور بیٹے میں بحث ہو رہی. باپ دباؤ ڈال رہا, کبھی ماں کی یاد دلا رہا یعنی اپنی بیوی کی, کبھی بیٹیوں کا تذکرہ کر کے زید کو ان کی بہنیں یاد دلا رہا, کبھی بچپنے کے دوست کا تذکرہ. سارے کے سارے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. زید انکار کر رہے ہیں, پیغمبر خاموش. نہ باپ کے ساتھ دے رہے ہیں نہ بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں, اس لیے کہ دونوں اپنی مرضی میں آزاد. باپ بیٹے کو سمجھا سکتا ہے, اس کو حق ہے اس کا. بیٹا باپ کی بات سن کر اگر سمجھدار ہے تو اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا. پیغمبر خاموش. آخر میں باپ نے دیکھا کہ نہ بہنوں کے تذکرے سے, نہ ماں کے تذکرے سے, نہ ساتھیوں کے تذکرے سے, کسی تذکرے سے بھی یہ چلنے کو تیار نہیں ہوا. یہ وعدہ کیا کہ میں سب سے ملاقات کروں گا مگر رہنے کا وعدہ نہیں کیا. تو غیرت کو جگانے کے لیے جملہ کہا, بیٹا تم میرا بیٹا اور آج تیری یہ حالت ہو گئی کہ تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا. میرے ساتھ چل, تو آزاد, یہاں غلام بن کے تجھے رہنا پڑے گا. بیٹا تو کیسا عرب ہے کہ تو غلامی کو پسند کر رہا ہے, آزادی کو چھوڑ رہا. اب یہ جملہ زید کے باپ نے کہا. پیغمبر خاموش. زید کہتے ہیں بابا ایسا ہی سمجھ لیجیے, اس گھر کی غلامی مجھے ہزار گنا آزادی سے زیادہ پسند ہے. زید نے تو اپنا جواب دے دیا. اب پیغمبر کو بولنا تھا, اس لیے کہ اب تک جو گفتگو ہوئی تھی اس کا رسول سے تعلق نہیں تھا, لیکن اب جو جملہ کہا زید کے باپ نے اس کا رسول سے تعلق ہے. اس لیے رسول نے پہلے بیٹے کے جواب کا انتظار کر لیا کہ اس کو رائے بدلوانا بھی نہیں. جب اس نے رائے دے دی تو پیغمبر نے زید کے باپ حارثہ سے کہا, اے حارثہ یہ تو نے کیا بات کہہ دی؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ زید کو کبھی غلام نہیں سمجھا گیا؟ زید مثل میرے بیٹے کے ہے, اور اگر اب تک یہ بات زبان سے نہیں کہی گئی تھی تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے زید آزاد ہے اور اس کا میری غلامی سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر پھر بھی تجھے یقین نہیں آ رہا, تو یہ سمجھ رہا کہ میں خالی زید کو اطمینان دلانے کے لیے یہ کہتا ہوں تو چل میرے ساتھ. یہ کہہ کہ پیغمبر نے زید کے والد اور چچا کو لیا, خانہ خدا کے قریب اس جگہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں عرب اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی اہم اعلان کرنا ہو, اور سب سے کہا کہ سنو مکے والوں, آج تک تم زید کو میرا غلام کہتے. یہ جملہ پیغمبر نے کبھی بھی زید کو اپنا غلام نہیں کہا. اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب زید کے والد نہیں آئے تھے اس وقت بھی زید ابن محمد کہلاتے تھے, عبد محمد نہیں کہلاتے تھے. اس وقت کہا تم لوگ اسے میرا غلام کہتے تھے, لیکن آج اس سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ آزاد بھی ہے اور میرے بیٹوں کی مانند ہے, اور میری جائیداد میں اس کو وہ حصہ ملے گا کہ جو بیٹے کو ملا کرتا ہے. یہ اعلان کیا. اسلام کے احکام میں میراث بہت بعد میں آئے, لیکن یہ میں بتا دوں کہ ہر شخص کو حق ہے کہ اپنی جائیداد سے 1/3 کسی کو بھی دے کے جا سکتا. بہرحال یہ اعلان کیا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں, شاید پھر بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا, اور چلو مکے میں جہاں جہاں عرب بیٹھا کرتے تھے یہ کام طریقہ تھا کہ خانہ خدا میں تو سارے عرب جمع ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہر قبیلے کی ایک چوپال ہوتی تھی جہاں پہ اس قبیلے کے لوگ جاتے تھے. مکے میں جتنے قبیلے سب کی چوپال میں رسول خدا گئے اور یہ اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے اور بیٹے کی مانند رہے گا. باپ اور چچا مایوس ہو کے چلے گئے, مگر یہ زید ابن حارثہ کا واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں بھی امانت و صداقت کتنی تھی. گھر سے باہر وہ امانت و صداقت کے مسئلہ گواہی دے رہا, مگر رسول ان صاحبان ایمان کی طرح نہ کہ گھر سے باہر تو سب کو خوش رکھتے ہیں, گھر میں بیوی ہیں, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, وہ سب پریشان ہوتے ہیں ان کے وجود سے کہ نمازی تو بہت ہے مگر ان کا ایک ایک لمحہ مسجد میں گزرے تو بہتر ہے, گھر میں آتے ہیں تو وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی. نہیں, پیغمبر اسلام کے گھر میں زید ابن حارثہ کا اپنے باپ اور چچا کو دیکھنے کے باوجود انکار کر دینا کہ میں نہیں جاؤں گا. یہ میں پھر یاد دلا دوں کہ یہ واقعہ ہے نبوت کے اعلان سے 12 سال پہلے کا. یہ بھی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ بھائی زید تو رسول کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, رسول کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. ابھی نہ کلمہ پڑھا نہ رسالت کا اعلان ہوا. خدیجہ طاہرہ کو تو معلوم ہے کہ رسول بننے والے ہیں, زید کو تو یہ بھی نہیں معلوم. 15 سال کا بچہ پھر بھی وہ رہ رہا ہے. اس کا مقصد یہ کہ غلام کو اس گھر میں باپ سے زیادہ محبت مل رہی ہے تبھی باپ کو چھوڑ رہا ہے, اپنے گھر سے زیادہ محبت مل رہی ہے. یہ ہونا چاہیے مومن کا کردار کہ جو گھر سے باہر ہے وہی گھر کے اندر ہو. اس اندر